بلندی کے ضامن فرامین رحماں، چلو آؤ پڑھ لیں مضامین قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج رات کو اللہ کے فضل سے 9واں پارہ قیام کے اندر پڑھا اور سنا جائے گا۔ 9واں پارہ سورہ اعراف کے آخری حصے پر اور سورہ الانفال کے ابتدائی حصے پر مشتمل ہے۔ آج مختصر وقت میں کوشش کروں گا سورہ الاعراف کی 96 نمبر آیت، 163، 64، 65 نمبر آیت اور 204 نمبر آیت پر اگر ممکن ہوا تو بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر بستیوں والے ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے، اس کے احکامات کی حکم عدولی سے بچ جاتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے لیے آسمانوں اور زمینوں سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کے اپنے کمائی کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے کہ خیر اور برکات حاصل کرنے کے لیے وہ اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل پیرا ہونا لازم ہے۔ جو قومیں، جو ملک، جو علاقے، جو بستیاں اللہ رب العالمین کے احکامات پر چلتی ہیں، اس کے رسول کی اطاعت کرتی ہیں، اللہ کے نازل کردہ احکامات کو اپنے اوپر نافذ کرتی ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور جو ایسا نہیں کرتی، جو اس کے برعکس چلتی ہیں، پروردگار ان پر عذاب مسلط کر دیتا ہے اور ان کو برکتوں اور خیرات سے جو اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہوئی ہیں ان سے محروم کر دیتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں یہی صورتحال ہے ہمارے مسلمانوں کی کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کی پرواہ نہیں کی، ہر کام میں حکم عدولی کی، اللہ کے احکامات کو اپنی زندگیوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے کاروباروں میں، اپنے اداروں میں، اپنے ملک میں نافذ نہیں کیا، جبکہ ہمارا ملک اللہ رب العالمین کی قدرتی معدنیات کے ذخائر سے بھرا پڑا ہے۔ دنیا کا 6 نمبر کا بڑا سونے کا ذخیرہ اللہ نے پاکستان میں پیدا کیا ہوا ہے، 3 نمبر کے بڑے کوئلے کے ذخائر پاکستان میں موجود ہیں، قدرتی گیس کے ذخائر پاکستان میں موجود ہیں، اسی طرح تیل صرف خلیجی ریاستوں میں نہیں پاکستان کے اندر بھی موجود ہے، اسی طرح پاکستان کی زمین وہ دنیا میں جو زرخیز ترین زمینوں والے ملک ہیں ان میں شمار ہوتی ہے۔ پاکستان کی زمین کو سیراب کرنے والا جو نہری نظام ہے وہ دنیا میں کسی ملک کے پاس ایسا عالی شان اور عمدہ نہری نظام نہیں ہے جیسا پاکستان میں موجود ہے۔ پاکستان کے پہاڑوں میں دنیا کے سب سے قیمتی ترین پتھر پائے جاتے ہیں، جن کی دنیا میں سب سے زیادہ قیمت لگتی ہے۔ نمک، جپسم اور چونے کے بڑے بڑے نہ ختم ہونے والے ذخائر اللہ نے پاکستان میں رکھے ہیں۔ لوہے اور تانبے کے ذخائر سے بھی کئی علاقے وہ بھرے پڑے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ذہانت اور جفاکشی بھی بے پناہ پاکستان کے لوگوں کو عطا کی ہوئی ہے، مگر ان ساری چیزوں کے باوجود ہم مہنگائی کی چکی میں بھی پس رہے ہیں، بے روزگاری کا شکار بھی ہیں اور بہت سارے اللہ رب العالمین کے عذابوں کے گھیرے میں ہیں۔ اس کا سبب اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، انہوں نے ہم آسمان اور زمین کے دروازے کھول دیتے، آسمانوں سے بھی برکتیں نازل ہوتی، زمین بھی اپنے ساری معدنیات نکال کر ان کے سامنے ڈھیر لگا دیتی، ان کی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی، لیکن انہوں نے جھٹلایا، اپنی خواہشات پر چلے، غیروں کی خواہشات پر چلے، یہودیوں عیسائیوں کو، امریکہ اور اس کے ہم نواؤں کو اپنے آقا تسلیم کر لیا، ان کے اشاروں پر اور ان کے اداروں کے اشاروں پر انہوں نے زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کی
کی انہی کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے مہنگائی، ذلت، رسوائی اور پریشانیاں اور فرقہ واریت اور پارٹی بازی اور ہر عذاب اللہ رب العالمین نے ان پر مسلط کر دیا۔ تو بچنے کی صورت آج بھی یہی ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو، تمام عوام کو کہ آ جاؤ، اللہ رب العالمین کے احکامات کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ اللہ رب العالمین کی برکتیں اور رحمتیں آج بھی نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آج بھی ساری مصیبتیں اور پریشانیاں، یہ ذلتیں ختم ہو جائیں گی دنیا میں، اور آخرت میں اللہ رب العالمین جنت کے وارثوں میں بنا دے گا۔ ورنہ آخرت میں بھی جب دنیا ہمارے اس لولے لنگڑے اسلام سے ہماری دنیا نہیں بنتی تو یہ ہماری آخرت بنانے میں کیسے کامیاب ہو سکے گا۔ 163 نمبر آیت اور اس کے بعد والی 2 آیتوں پر تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے کہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں سے اس بستی کے متعلق سوال کرو جو سمندر کے کنارے پر تھی، جب وہ ہفتے کے دن زیادتی کرتے تھے اور ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں منہ نکالے ہوئے پانی سے اوپر آتی تھیں، اور جب وہ ہفتہ نہیں کرتے تھے تو ان کے پاس نہیں آتی تھیں۔ اسی طرح ہم ان کو آزماتے تھے ان کے فسق کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ تذکرہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہا ان سے پوچھئے۔ یہ انداز اللہ رب العالمین نے اس لیے اختیار کیا ہے کہ یہ واقعہ ہفتے کے والے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کرنے والا اور پھر ان کا ہیلا کر کے پکڑنے والا، یہ نہ تورات میں تھا، نہ انجیل میں تھا، اور نہ کسی ان کی اور کتابوں میں موجود تھا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کو ان کے سامنے ذکر کریں گے، اور یہودی اس واقعہ کو خوب جانتے تھے، سارے جانتے تھے، کتابوں میں موجود نہیں تھا ان کے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے تو ان کو پتہ، اور وہ چھپاتے تھے ان کو، جس طرح اپنی باقی دوسری خباستوں کو چھپاتے تھے اس طرح اس واقعہ کو بھی چھپاتے تھے، کسی کو خبر تک نہیں ہونے دیتے تھے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو ہم نے تو اس خبر کو چھپایا ہوا ہے، اس واقعہ کو کبھی اس کا تذکرہ نہیں ہونے دیا کہیں تک، تو اس کو کیسے پتہ چل گیا؟ یقیناً اس کو وحی کے ذریعے پتہ چلا، اور یہ ان کے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی ایک اور پختہ دلیل آ جائے گی، لیکن وہ اپنی ضد، اناد اور ہٹ دھرمی پر قائم رہے۔ اللہ نے ہفتے والے دن انہیں مچھلیاں پکڑنے سے ان کو آزمانے کے لیے منع کیا تھا، اور مچھلیاں ہفتے والے دن زیادہ آتی تھیں اور آگے پیچھے آتی نہیں تھیں، تو انہوں نے ہیلا کر کے حرام چیز کو اپنے لیے حلال کر لیا۔ وہ ہفتے والے دن مچھلیاں گڑوں میں لا کر پیچھے سے راستہ روک دیتے یا جالوں میں پھنسا لیتے، اور اتوار والے دن ان کو پکڑ لیتے، تو کہتے تھے ہم نے تو جناب اللہ کی نافرمانی کی نہیں، ہم نے ہفتے والے دن پکڑیاں ہی نہیں۔ 3 قسم کے گروہ بن گئے بنی اسرائیل کے اندر۔ ایک گروہ وہ تھا جو اس گھٹیا ہیلے سے مچھلیاں پکڑتا تھا، اور دوسرا گروہ وہ تھا جو ان کو منع کرتا تھا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو تھا تو نیک، منع بھی کرتا تھا ان کو، لیکن منع کر کے وہ عاجز آ چکا تھا، تھک کر ہار کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ کہتے تھے ان کے مقدر میں ہدایت نہیں لکھی ہوئی، اس لیے انہوں نے راہ راست پر نہیں، یعنی ان کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ بھی چپ کر کے بیٹھ گیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین کا جب عذاب آیا، پکڑ آئی ان پر، تو صرف وہ لوگ جو منع کرتے تھے وہ بچ گئے، باقی سب لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے عذاب کی لپیٹ کے اندر لے لیا۔ ان پر قحط اور دوسرے مختلف قسم کی بیماریوں کے عذاب نازل ہوئے، اور جب وہ سرکشی کی حد سے بڑھ گئے تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کو بندر بنا دیا۔ تو ان آیات میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ مسلمان پر لازم ہے، اس کے سامنے کوئی گناہ کا کام، کوئی نافرمانی کا کام، کوئی اللہ کی بغاوت کا، نبی کی مخالفت کا کام ہو رہا ہو، کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے اندر پہلو تہی، سستی، لاپرواہی کا ارتکاب ہو رہا ہو، تو وہ ان کو ہمیشہ کے لیے منع کرتے رہیں اگر اللہ رب العالمین کے پکڑ سے بچنا ہے۔ ورنہ اگر لوگ اللہ کی نافرمانی پر مصر اور ڈٹے ہوئے اور کچھ دوسرے لوگ ان کو دیکھتے رہیں گے تو جو عذاب خاموش رہیں گے اور ان کو منع کرنے کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کریں گے، تو جو عذاب ان نافرمانی کے اندر ڈوبے ہوئے لوگوں پر آئے گا وہی عذاب ان پر بھی آ سکتا ہے جو دیکھ کر خاموش رہے اور کہا کہ ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، ہمیں کیا پتا کہ ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے۔
دیکھیں اللہ رب العالمین نے اس قوم کو کہا جو کہتے تھے معذرتن الی ربکم ولعلہم یتقون، ہم تو اپنے رب کے سامنے عذر پیش کر رہے ہیں، ان کو منع کر کے، سمجھا کے، نصیحت کر کے، دعوت دے کے کہ اللہ کی پکڑ، رب کا عذاب ہم پر نہ آ جائے اور ہمیں اپنی لپیٹ میں نہ لے لے، اور شاید اللہ ان کی نسلوں میں سے کسی کو راہ راست پر لے آئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کہا کرتے تھے، اور ایک دائی کا رویہ یہی ہونا چاہیے، اس کو نافرمانوں اور باغیوں کو نصیحت کرنے سے مایوس ہونا ہی نہیں چاہیے، مسلسل بار بار ساری زندگی جب تک موقع ملے ان کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے، تاکہ یہ خود بھی اللہ کے عذاب سے بچ جائیں اور شاید ان میں سے کوئی اللہ کے عذاب سے بچنے والا بن جائے، ورنہ سب لپیٹ میں آ جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو منع کیا تھا کہ جس طرح یہودیوں نے ہیلے کر کے حرام چیزوں کو حلال کر لیا، تم ایسا نہ کرنا، لیکن ہمارے بہت سے لوگوں نے ایسا کیا، انہوں نے جو ہے نا بہت ساری چیزوں کو ہیلے کر کے اپنے لیے حلال سمجھ لیا۔ مثلا ایک ہیلہ یہ بنا لیا کہ جو بندہ رمضان المبارک کے آخری جمعے میں 2 رکعتیں قضائے عمری کی نیت سے پڑھے گا، ساری زندگی کی پچھلی نمازیں پڑھی ہوئی اس کی وہ ادا ہو جائیں گی، معاف ہو جائیں گی۔ اس میں سبق دیا گیا کہ نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پڑھ لو تب بھی مسلمان ہے، نہ پڑھو تب بھی مسلمان ہے، بس رمضان کے آخری جمعے میں 2 رکعتیں پڑھ لو قضائے عمری کے نام سے، پچھلا معاملہ سارا صاف ہو گیا۔ اسی طرح انہوں نے قتل کی سزا کو ختم کر دیا ہیلوں سے، سود کو حلال کر لیا ہیلوں سے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں چلتی ہیں، میں وہ بات بتا رہا ہوں۔ چوری کے حد کو ختم کر دیا ہیلے سے، قصاص کو ختم کر دیا مختلف قسم کے ہیلوں سے، زکوٰۃ کو ختم کر دیا، شفع کو ختم کر دیا ہیلوں سے، اور ڈٹائی سے کہا کہ یہ ہیلہ اختیار کر لو، بیوی کے اوپر پاس مال ہے، زکوٰۃ اس پر فرض ہو چکی ہے، سال پورا ہونے سے چند دن پہلے وہ خامد کو ہبہ کر دے تو زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی، اور اگلے سال خامد سال پورا ہونے سے پہلے بیوی کو دے دے تو زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی۔ یہ اسلامی بینکنگ کا جو کاروبار ہے، یہ بھی ہیلے کے ذریعے سود کو حلال کرنے کی کوشش ہے، اور اس کو بہت سارے لوگوں نے حلال ہونے کے فتوے دے دیے، حتیٰ کہ بدکاری کے حلال ہونے کے فتوے مل گئے لوگوں کو۔ لوگوں نے کہا عورت کو کرائے پر لے آؤ اور استعمال کرو اور کرایہ دے کر چھوڑ دو تو حد نہیں لگے گی۔ کسی کا مال چوری کرنا ہے تو 2 بندے تیار ہو جاؤ، ایک اندر چلا جائے، دوسرا باہر کھڑا ہو جائے، اندر والا سامان اکٹھا کر کے باہر والے کو پکڑا دے اور باہر والا لے کے چلا جائے۔ اگر پکڑے بھی جائیں تو نہ اندر والے کا ہاتھ کٹے گا نہ باہر والے کا ہاتھ کٹے گا، کیونکہ وہ اندر والا باہر لے کر نہیں آیا اور باہر والے نے اندر سے نہیں نکالا سامان۔ اس طرح ہیلوں کے ساتھ جو کام یہودی عیسائی کرتے تھے وہی کام ہمارے مسلمانوں نے کر دیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہود و نصارہ جو مغضوب علیہم ہیں ان کے پیچھے چلنے سے رکنے کی توفیق عطا فرما دے، اور سمجھ دے کہ ہم مغضوب علیہم کا رستہ چھوڑ کر بلا حیل و حجت اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو ماننے والے بن جائیں۔ سورہ اعراف کی 204 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ آیت مشرکین مکہ کے سیاق و سباق بھی مشرکین مکہ کے بارے میں ہے، آیت بھی بالاتفاق مکی ہے، اور مشرکین مکہ نے سورہ حامیم السجدہ کی آیت میں اللہ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ 3 باتیں کی تھی مشرکوں نے کہ جب محمد الرسول اللہ قرآن پڑھے تو تم اس کو سنو نہ اور اس میں شور مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اللہ نے اس کے جواب میں کہا کہ جب تمہارے اوپر قرآن پڑھا جائے، جب تم پر قرآن پڑھا جائے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، اس کو کان لگا کر غور سے سنو اور خاموش رہو، شور نہ مچاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہمارے بعض بھائیوں نے اس آیت کو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے پر لگا دیا ہے، جبکہ یہ صریحاً ظلم ہے قرآن مجید کی آیت کے ساتھ، کیونکہ آیت کا نماز کے ساتھ فاتحہ کے ساتھ سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ یہ آیت مکی ہے، اور مکے میں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مسلمان نماز کے دوران جماعت کے دوران آپس میں باتیں بھی کر لیا کرتے تھے، سلام دعا بھی کرتے تھے، ایک دوسرے سے بات چیت بھی ہو جاتی تھی۔ تو جو آیت بات چیت سے نہیں روک سکی، سلام دعا سے نہیں روک سکی، جو باتیں ہوتی رہی ہیں بلند آواز سے، ان کے خلاف نہیں ہے آیت، تو منہ میں پڑھی جانے والی فاتحہ کے خلاف کیسے ہو جائے گی؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہوتی نہیں۔ یہ امام کے لیے بھی ہے، منفرد کے لیے بھی ہے، جہری نماز کے لیے بھی ہے، سری نماز کے لیے بھی ہے۔ پھر ہمارے یہ بھائی سری نمازوں میں جن میں امام جہری آواز سے قرات نہیں کرتا اس میں بھی مقتدی کو فاتحہ پڑھنے نہیں دیتے، اس آیت کا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ اور پھر خود ہی فجر کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے اور پیچھے کھڑے ہو کر سنتیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں اور امام قرات بھی کر رہا ہوتا ہے، اس وقت یہ فاتحہ یہ کدھر گئی ہوتی ہے یہ آیت سورہ اعراف کی؟ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ان بھائیوں کے نزدیک فاتحہ نہ امام کے لیے نہ مقتدی کے لیے کسی کے لیے ہے ہی نہیں۔
مقتدی بھی نہ پڑھے، امام بھی نہ پڑھے، قرآن کی کوئی ایک آیت پڑھ دیں بس ان کی نماز ہو جائے گی، یہی فرض ہے ان پر، فاتحہ فرض ہے ہی نہیں۔ تو پھر یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے لا صلاۃ، اس کے مخاطب کون ہے؟ نہ امام ہے نہ مقتدی، پر مخاطب کون ہے؟